نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے آواز دیتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے کام کرنے والے آگے بڑھ، یا باغی شر اقصر، اور برائی کے کام کرنے والے اپنے آپ کو روک لے۔ تو اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، رمضان مبارک کے اندر روزہ رکھنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ ساتھ گناہوں سے اور برائیوں سے رکنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، جس سے ہم برائیوں اور گناہوں سے بچے۔ ناظرین، رمضان مبارک کے مہینے کو کہا جاتا ہے کہ یہ شہر الصبر ہے، اور صبر ثوابہ الجنہ، کہ صبر کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے۔ تو لہذا اس مہینے کو صبر کے ساتھ ایک خاص مناسبت حاصل ہے۔ وہ کیوں حاصل ہے؟ دیکھیے، صبر انسان کی زندگی کا، اگر میں یہ کہوں کہ مغز ہے۔ اگر کوئی انسان کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسائل سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ اور یہ صبر جو ہے، یہ بڑی ایک ایسی قوت ہے جو بڑی پریکٹس کے ساتھ، بڑی اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ انسان کے اندر یہ قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے وہ انسان کو صبر کا درس دیتا ہے، اور صبر جو ہے یہ ایک ملکہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کیونکہ رمضان مبارک کے اندر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے کھانے سے، پینے سے، خواہشات کو پورا کرنے سے۔ تو یہ انسان کی پریکٹس ہوتی ہے۔ اب انسان کو بھوک لگ رہی ہے تو وہ صبر کر رہا ہے، کھانا نہیں کھا رہا۔ انسان کو پیاس لگ رہی ہے، صبر کر رہا ہے، پانی نہیں پی رہا۔ پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، لیکن اب بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی شدت کے ساتھ محسوس ہو رہی ہے، لیکن وہ انسان برداشت کرتا ہے۔ تو یہ جو برداشت، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کے اوپر، کہیں انسان سفر کر رہا ہے یا کسی ایسے حالت میں آ گیا کہ وہاں پر اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، تو اب وہ مجبوراً برداشت کر رہا ہے نا، وہ تو ہے مجبوراً برداشت کرنا۔ اور دوسرا یہ کہ آدمی کہیں صحرا میں سفر کر رہا تھا، اور وہ اس کو، یا کہیں سفر میں تھا تو پیاس لگی، اب اس کے پاس پانی نہیں ہے، لیکن وہ مجبوراً جو ہے پیاس کو برداشت کر رہا ہے، تو وہ ایک صبر ہے۔ لیکن یہاں پہ جو صبر ہے، وہ صبر یہ ہے کہ پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ کیوں صبر کر رہا ہے؟ کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، اللہ نے منع کیا کہ بے روزے کی حالت میں ہم نے یہ کام نہیں کرنا، تو لہٰذا اس سے انسان کے اندر پریکٹس پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جتنا انسان صابر ہوگا، جتنا اس کے اندر صبر کا ملکہ پیدا ہوگا، اتنے ہی وہ کامیاب ہوگا، اتنے ہی وہ اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے، وقت ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ مسلمان کی جو ہے وہ ہمیشہ مسلمان خیر پہ ہی ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو کھانے کا ہے، اس کے پاس پینے کا ہے، اور وہ اچھی خوشحال زندگی گزار رہا ہے، تو وہ شکر کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس نعمتیں ہیں، اور اگر اس کے پاس جو ہے وہ اسباب ہیں، تو وہ اس کے پاس شکر کی صفت ہوتی ہے، اور وہ شکر کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کے اوپر حالات آ گئے ہیں،
اور اگر وہ بیماری کی حالت میں ہے، پریشانی کی حالت میں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صبر کرتا ہے۔ تو دونوں حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی حالت رہے گی۔ اس لیے تو کہتے ہیں الطائم الشاکر کالصائم الصابر، کہ کھانا کھا کر شکر کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ کالصائم الصابر، جیسے کہ روزے دار جو ہے وہ صبر کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے پاس ہوتا ہے کھانے کو، تو کھانے اور پینے کو، تو میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں اور میں شکر کرتا ہوں، اور جب میرے آپ پر حالات ایسے ہوتے ہیں کھانے پینے کو نہ ہو، تو میں صبر کرتا ہوں۔ تو شکر کے بھی مقامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ اعزاز دیتا ہے، شکر سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھائی شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ تو اب صبر کرتا ہے تو صبر سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو آدمی صبر سے مظاہرہ کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، تو یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے، باہمت لوگوں کا کام، جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے۔ لہٰذا ناظرین، اسی لیے حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، کہ ایمان والو صبر بھی کرو اور صبر کرنے کی تلقین بھی کرو۔ تو لہٰذا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کو ارشاد فرمایا کہ صبر کرو، صبر کرو، کیونکہ صبر سے جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ صبر کے ذریعے سے آپ کی پریشانیاں جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں، صبر کے ذریعے سے آپ کو راحت ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے، صبر کے ذریعے سے انسان کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی ہونا پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم جب ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، تمہارے مالوں کے نقصان کی وجہ سے، تمہاری جانوں کے نقصان کی وجہ سے، لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کو۔ تو لہذا صابرین کے لیے بشارت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صابرین کے ساتھ میں ساتھ ہوں، کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اور مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر وعلی ربہم یتوکلون، کہ الذین آمنوا اصبروا، کہ وہ صبر کرتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ کہ جو کامل مومن ہوگا اس کے اندر دو صفتیں پائی جائیں گی، ایک یہ کہ جب کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو وہ صبر کا مظاہرہ کرے گا، اور اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر قائم و دائم ہوگا۔ تو لہذا یہ مومن کی دو صفات ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو صبر کرو۔ صبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے ناظرین؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ اسی طرح سے صوم کا مطلب بھی ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ تو صوم کا مطلب بھی رکنا ہے، صبر کا مطلب بھی رکنا ہے۔ تو لہذا صوم کے اندر بھی آدمی اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، اپنے اعضاء کو، ان سب چیزوں کو روک کے رکھتا ہے۔ اسی طرح سے صبر کے اندر بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ روکے رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مدد طلب کرو۔ جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کسی قسم کا کوئی حادثہ ہو جائے، تو اس کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ شکوہ شکایت سے بڑھ کر صبر کے مادے کو پیدا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو تذکرہ کیا ہے سورہ لقمان میں، کہ حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو جب نصیحت کر رہے ہیں تو یا بنی اقیم الصلاۃ، کہ میرے بیٹے، پیارے بیٹے، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم کر، ونہی عن المنکر، اور جو ہے برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور کیا کہ دیکھو جب تمہیں کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بھی آفت آئے، تو تم نے اس وقت صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو لہذا ناظرین، صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے اس امت کے لیے۔ تو اسی طرح سے میں ایک دفعہ کتاب پڑھا تھا، تو اس میں جو ظہیر الدین بابر تھا، جو بڑا بادشاہ تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ تم جو ہے وہ پورے ہندوستان میں تم نے حکومت کی ہے، تو تمہارا اصل حکومت، یعنی اتنے بڑے تم حاکم ہو، تو اس نے کہا کہ یہ حکومت کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ سارا جو میرے اندر مادہ پیدا ہوا، اور یہ حکمرانی کا، اور یہ جو میں نے حکومت کی ہندوستان میں، یہ میرے اندر جو
ایک دو صفات ہیں، اور دو، ایک تو یہ کہ میں مقابلہ کرتا ہوں، کبھی بھی گیو اپ نہیں کرتا، مقابلہ کرتا ہوں، آخری حد تک جاتا ہوں، جب تک سانس میں سانس ہے اس وقت تک مقابلہ کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ایک دفعہ میں جنگل میں جا رہا تھا تو شکار کرتے ہوئے راستہ بھٹکا تو ایک اژدے کے ساتھ میرا مقابلہ ہو گیا، اژدے نے مجھے پکڑ لیا اور اپنا لپیٹ لیا۔ کہا 24 گھنٹے تک اژدھا اپنا زور لگاتا رہا اور میں اپنا زور لگاتا رہا، اور فائنلی جو ہے میں نے اس اژدے سے اپنے آپ کو بچایا، اس کو مار کے اپنے آپ کو بچایا۔ تو کہا کہ اصل حکومت تو میں نے اس دن کر لی تھی جس دن میں نے اس اژدے سے مقابلہ کیا۔ اور پھر ایک دفعہ اس نے کہا کہ میرا ایک دشمن تھا شبانی خان، تو یہ بابر کو خارش کی بیماری ہوگی، پورے جسم کے اندر جو ہے وہ اس کو جو کہتے ہیں انزائمہ ہو گیا، اور وہ پورا دن کھجاتا تھا، اس کو بڑی تکلیف تھی۔ تو شبانی خان کو جب پتا چلا تو اس نے کہا چلو بابر کی عیادت کرنے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہے، اور یہ شرمندہ ہوگا میرے سامنے، اور اپنے دشمن کو میں شرمندہ ہوتے ہوئے دیکھوں گا تو مجھے خوشی ہوگی۔ تو اس نے پیغام پہنچایا کہ میں ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ تو بابر سمجھ گیا کہ یہ کیوں ملنے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ تو آتا ہے کہ بابر نے جو ہے شاہی لباس منگوایا، شاہی لباس پہنا، اور شاہی لباس پہننے کے بعد جو ہے وہ اس سے ملنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اب وہ کئی گھنٹے تک بیٹھا رہا، اور بابر کہتا ہے کہ مجھے اتنی شدت کے ساتھ جو ہے خارش ہو رہی تھی کہ میں نے اپنے آپ کو برداشت کیا، یعنی اس کے سامنے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ مجھے کوئی بیماری ہے یا مجھے خارش کی بیماری ہو گئی ہے۔ تو لہذا وہ شبانی خان بیٹھا تھا، کئی گھنٹوں بعد اٹھ کے چلا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بیماری ہے، اس کو تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو لہذا وہ کہتا ہے کہ وہ دن تھا کہ میں نے اپنے اندر جو ہے، یہ اصل حکومت تو یہ تھی کہ جس دن میں نے اپنے آپ میں برداشت سیکھ لیا، کہ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے نا، تو برداشت کب تک برداشت کریں گے؟ کوئی حد نہیں ہے، برداشت کرو۔ تو اصل کیا چیز ہے ناظرین، جب آدمی اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کر لیتا ہے تو وہ نہ تو لوگوں کے قدموں میں گرتا ہے، نہ اپنی نگاہوں کے اندر گرتا ہے۔ تو یہ صبر ایک ایسا مادہ ہے جو انسان کو بے شمار مسائل سے بچا لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں اور اگر آپ کے باس نے کوئی ایسی بات کر دی، کوئی سخت بات کر دی، اور اگر آپ فوراً ریئیکٹ کریں گے تو اس کا نتیجہ خراب نکلے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو غصہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو جاب سے نکال دے۔ اسی طرح سے آپ کسی کسٹمر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، کوئی کسٹمر آ گیا ہے جو تھوڑا سا ٹپیکل سا ہے، ہوتا ہے ہر قسم کے کسٹمر ہوتے ہیں۔ اب اس نے کوئی بات کر دی، کوئی سخت بات کر رہا ہے، کوئی آپ سے سوالات پوچھ رہا ہے، اور آپ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں، اور وہ آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو غصہ نہیں آ رہا، تو لہذا آپ برداشت کر رہے ہیں۔ تو آپ کی وہ برداشت سے جو ہے وہ آپ کی جیت ہے، کامیابی ہے۔ تو لہذا اسی طرح سے گھروں کے اندر دیکھیں کیا ہوتا ہے، گھروں کے اندر میاں بیوی کے اندر بات ہو گئی، میاں نے کوئی بات کر دی، بیوی برداشت نہیں کرتی، بیوی نے بات کر دی، میاں برداشت نہیں کرتا، بھائی نے بات کر دی، بھائی دوسرا بھائی برداشت نہیں کر رہا، خاندان میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے۔ تو عدم برداشت کی وجہ سے، بے صبری کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آدمی جو ہے وہ کئی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، صبر جو ہوتی ہے، صبر کے 3 مقامات ہوتے ہیں، 3 درجے ہیں۔ سب سے بڑا صبر جو ہوتا ہے، صبر انل اطاعت، کہ اطاعت کے اوپر صبر کرنا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا بات کرنے کو، تقریر کرنے کو، لیکن میں کروں۔ میرا دل نہیں چاہ رہا قرآن پڑھنے کو، عبادت کرنے کو، فرض نماز پڑھنے کو، اور جو ہے وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کو، یعنی تھکاوٹ ہو رہی ہے اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن بندہ کہتا ہے نہیں، میں نے اطاعت کرنی ہے، میں نے یہ اس کام کو کرنا ہی کرنا ہے، برداشت کروں گا۔ تو اس کو کہتے ہیں صبر عن الاطاعت، اطاعت کے اوپر صبر کرنا۔ اور اسی طریقے سے ہے پھر دوسرا صبر عن المعصیہ، کہ معصیت کے اوپر صبر کرنا، کہ انسان کے پاس سارے اسباب ہیں، ذرائع ہیں گناہ کرنے کے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے، لیکن وہ نہیں، اس کو داعیہ بھی پیدا ہو رہا ہے، اس کے اندر جذبات بھی پیدا ہو رہے ہیں، خواہشات بھی پیدا ہو رہی ہیں، لیکن وہ کہتا نہیں میں نے صبر کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا۔ اب اس کو شیطان کہہ رہا ہے کر، وہ کہتا ہے نہیں کرنا، اب وہ صبر کر رہا ہے۔ تو لہذا یہ اس کو کہتے ہیں صبر عن المعصیہ۔ اور تیسرا ہے صبر عن المصیبہ، کہ مصیبت کے اوپر، مصائب کے اوپر صبر کرنا۔ کیا یہ ہمارے یہاں بے صبری کامن ہے کہ بھائی کوئی پریشانی ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کو نقصان ہو گیا، اور کسی کے ساتھ کوئی اور تکلیف ہو گئی، تو بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں، واویلا کر رہے ہیں۔ آتا نا ایک خاتون کے بارے میں، تو ان کے بچے کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ رو رہی ہیں اور چیخ رہی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ صبر کرو۔ تو انہوں نے کہا
کہ میرا جوان بچہ مر گیا، میں کیسے صبر کروں؟ تو حضور کہہ کے چلے گئے بھائی صبر کرو صبر. تو وہ جب چلے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ شخص کون تھے؟ اس عورت نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. تو کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو وہ پھر بھاگتی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ میں اب صبر کرتی ہوں. تو حضور نے فرمایا صبر عند صدمۃ الاولیٰ، کہ صبر تو صدمے کے وقت ہوتا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے نا. لیکن وقت ایک بہت بڑا مرم ہے، بڑے سے بڑا زخم، بڑے سے بڑا غم، انسان جو ہے وہ اس کا غم دور ہو جاتا ہے، اس کو صبر آ ہی جاتا ہے. تو لہذا یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ جب ایک مومن کی کیا مثال ہے کہ جب بھی کوئی الذین اذا مصیبت ہوں، کہ الذین کیا وبشر الصابرین الذین، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا وہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی سارے معاملات تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کی طرف انسان لوٹتا ہے. قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر ہیں، اللہ کی برکتیں ان کے اوپر ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. دیکھیں یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. سلام علیکم بما صبرتم. تو پھر جب جنت کے اندر انسان جائے گا تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، کہ تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا. فنعم محبت دار اور کتنا بہترین تمہارے اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ عطا کیا ہے. تو اس بات کی سلامتی ہوگی کہ وہ کہ ان کو ٹھکانہ ملے گا جنت کے اندر، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر صبر کیا تھا. سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے مومنین کی مثال دیتے ہوئے صفات بیان کی ہیں کہ ان کی صفات کیا. ان المسلمین والمؤمنات، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات. یہ فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو صبر کرنے والے مرد ہیں اور صبر کرنے والی عورتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوتا ہے. تو اسی لیے اب صبر کا حکم دیا جا رہا ہے. لیکن سورہ عصر کے اندر جب ایک انسان پڑھتا ہے کہ کیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو حق کی دعوت دو، ایک دوسرے کو وصیت کرو، نصیحت کرو، اور وتواصوا بالصبر، اور صبر کی. اس سے مراد کیا ہے یہاں پر کہ جب اللہ کے دین کا کام کرو گے، تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلو گے، اور جب تم جو ہے وہ مجاہدہ کرو گے، اور جب تم جو ہے وہ تکلیفیں اٹھاؤ گے، تو اس وقت تمہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو تمہیں لہذا صبر کرنا ہوگا. یعنی اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جب بھی کوئی خیر کا کام کرے گا تو اس کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کو لوگ باتیں کریں گے، اس کو لوگ جو ہے برا بلا کہیں گے، اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جائے گا، بہت کچھ اس کے بارے میں بولا جائے گا. لیکن اس کے کیا ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرو. صبر جو ہے وہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اور بدقسمتی سے ناظرین آج کا مسلمان بے صبرہ ہے. ہم بے صبرے ہیں، ہمارے اندر صبر نہیں. ہر چیز کے اندر صبر نہیں. ہر چیز ہم چاہتے ہیں کہ اوور نائٹ ہمیں ملے، اور جو ہے وہ دعا بھی مانگتے ہیں، اللہ سے کوئی چیز بھی مانگتے ہیں تو کہتے ہیں فوراً مل جائے. تو دیکھیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اور جب اس چیز کا وقت آتا ہے، اس چیز کا ٹائم آتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو آپ کو عطا کرتے ہیں. تو سارا جو مجاہدہ ہے انسانی زندگی کا، سارا جو فلسفہ ہے وہ صبر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ بنیادی طور پر جو ہے وہ صبر ہے. تو یہ صبر کا مادہ جو ہے آج ہمارے اندر کم ہے، اور ہمارے اندر تو بالکل ہی نہیں ہے، اب بے صبرے ہو چکے ہیں. تو رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے ناظرین ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم صبر کریں. روزہ پریکٹس کراتا ہے انسان کو صبر کرنے کی. کتنی بھوک کیوں نہ لگ رہی ہو، کتنی پیاس کیوں نہ لگ رہی ہو، کتنی آپ کو خواہش کیوں نہ پیدا ہو رہی ہو، بس صبر کرنا ہے. صبر صبر اور صبر. اور اسی وجہ سے فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے اجر عطا فرمائے. یہاں اندازہ کریں کتنا بڑا مقام ہے
تو اور کتنا بڑا اعزاز ہے. تو آپ اگر اٹھا کر دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، اور اولیاء کرام کی زندگی، علماء مشائخ کی زندگی، ان کے اندر جو مجاہدہ ہے سارا جو اس ملکے کو پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ صبر کرنا، صبر 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 اور صبر. تو لہذا ناظرین یہ رمضان کا پیغام ہے، شہر السیام شہر الصبر، شہر رمضان شہر الصبر، کہ سیام کا مہینہ، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ جو ہے وہ جنت. لہذا دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر صبر کا مادہ پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے جو ہے اس بے صبری کو ختم فرمائے. اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے، اور کوئی ایسی کوئی چیز ہو گئی ہے، تو اس میں صبر کا مزہ رکھا ہے. اور اس لیے کہ صبر جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے نا، آزمائش. صبر کیا ہے کہ جب آپ پریشانی آ گئی تو آپ آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو اب آپ کو جانچا جائے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ صرف اس بات پر کہ جی ہم ایمان لے آئے بس مومن ہیں؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں بھی آزمائے گا، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے آزمایا تھا. تو تاکہ اللہ جان لے، پہچان لے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ دیکھے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. ٹھیک ہے نا؟ تکلیف کے وقت میں، مشکل کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں تو پتہ چلتا ہے انسان کا کہ بھئی وہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون وفادار ہے اور کون جو ہے دغادار ہے، کون بے وفا ہے. تو لہذا جب تک آدمی پہ حالات نہیں آئیں گے تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ تو لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین کا دیکھیں ایک مقام ہے، خاص مقام. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا فرمائے اور وہ ہمارے اندر وہ ملکہ پیدا کر دے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے ہم صبر کرنے والے ہوں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بے شمار مسائل سے ہم بچ جائیں گے، بے شمار. جہاں کس جگہ بات کرنی ہے، کس جگہ نہیں کرنی، کہاں پہ فوراً ریئیکٹ کرنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا، اور کہاں پہ جو ہے وہ آپ نے بات کس طرح سے کرنی ہے، یہ اور کہاں پہ. لیکن یہ ساری چیزیں ہیں. اب مثال کے طور پہ دیکھیں جتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، تو آپ اگر لوگوں سے پوچھیں کہ بھئی یہ ایکسیڈنٹ کیوں ہو رہے ہیں، تو وہ کیا بولیں گے؟ یار وہ اوور اسپیڈ کر رہا تھا. اچھا اس کو پوچھو کہ بھئی تو اوور اسپیڈ کیوں کر رہا تھا، گاڑی تیز کیوں چلا رہا تھا؟ وہ کیا کہتے ہیں یار جی مجھے کہیں پہنچنا تھا اور میں جلدی میں تھا. تو دیکھیں نا اب جلدی کیا ہے؟ یہ تو تاجیل من الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا ناظرین، اور رمضان کے مہینے کے اندر پورے 30 دن کی ایکسرسائز کروائی، اور اس ایکسرسائز کے بعد اگر ہم 30 دن روزے رکھنے کے بعد بھی ہمارے اندر صبر پیدا نہیں ہوتا. لیکن اب بہت سارے لوگ ہیں جن کو چائے پینے کی عادت ہوتی ہے، اب ان کو چائے نہیں مل رہی تو پریشانی ہو رہی ہے، لیکن صبر کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو پان کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، لیکن اگر پان نہیں مل رہا، سگریٹ نہیں مل رہی تو پریشانی ہو رہی ہے. تو اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں. اچھا اب صبر کرنا ہے نا، یہ ساری پریکٹس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ آنکھوں کو بچا رہے ہیں، بدنظری سے بچا رہے ہیں، آپ اپنے ان کا استعمال کر رہے ہیں، اپنا جو کوئی غلط بات نہیں سن رہے، کوئی آدمی آپ کو غصہ دلا رہا ہے، کوئی آدمی آپ کو کوئی بات کر رہا ہے، تو آپ برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. تو اس لیے تو فرمایا ہے روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص جو ہے اگر آپ کے ساتھ لڑائی کرے، آپ برا بلا کہے، تو آپ اس کو کیا کہیں؟ بھائی میں روزے سے ہوں. میں کیا ہوں؟ میں روزے سے ہوں. تو اس پہ علماء نے کہا کہ بھائی وہ یہ تو ایسا ہو گیا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، اپنا وہ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی ماشاء اللہ میں روزے دار ہوں. تو رمضان کے روزوں کے حوالے سے تو یہ ایک بات حاصل نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص کو پتا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے. تو بولے بھائی کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کیوں ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ تو رمضان کے مہینے میں تو یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ تو پتا ہوگا بھائی یقینی طور پہ ایک مسلمان روزے سے ہی ہوگا. ہاں اگر آپ نے نفل روزہ رکھا ہے تو نفل روزے میں اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کرتا ہے یا آپ کو کوئی غصہ دلا رہا ہے یا کوئی ایسا فیل آپ کے ساتھ کر رہا ہے، تو آپ اس کو بول دیں کہ بھائی میں جو ہے وہ روزے سے ہوں. تو
یا کوئی آدمی دوسرا رمضان کا مہینہ ہے تو اس کو بولو بھائی رمضان کا مہینہ ہے کم سے کم جو ہے. لیکن عام طور پہ لوگ افطار کے وقت میں جو ہے وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر آپ دیکھیں بحث و مباحثے کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو لہذا رمضان کا تو فلسفہ ہی یہ ہے کہ صبر صبر اور صبر. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ ملکہ پیدا کرے. میں تو پہلے تو اللہ سے گزارش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے صبر کا جذبہ دے، مجھے میرے اندر صبر کا مادہ پیدا کرے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ آپ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے اور کافی بیمار تھے. تو لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی حضرت بیمار ہیں، تو لوگ ان کی عیادت کے لیے تشریف لا رہے تھے. لوگ آتے تھے ملاقات کر رہے. ایک صاحب آئے ان سے ملاقات کرنے کے لیے اور ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے. اچھا اب وہ بیٹھے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگ مل ملا کے جا رہے ہیں، وہ صاحب بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں. تو کئی گھنٹے گزر گئے، بہت سارے لوگ مل کر چلے گئے. تو اب یہ تو بیمار تھے بیچارے، اب یہ تکلیف میں پریشانی میں. تو اب یہ دل میں کہیں کہ بھائی یہ جو صاحب ہیں یہ کب سے آئے ہوئے ہیں، اب یہ چلے جائیں تاکہ جو ہے میں آرام کر لوں، اپنی ضروریات کو پورا کروں. تو وہ جو ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ بھائی یہ صبح سے لوگ آ رہے ہیں ملنے کے لیے اور میں بڑا تھک گیا ہوں اور اب مجھے آرام کرنا ہے. تو اچھا وہ صاحب جو ہے وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں میں کہ میں دروازہ بند کر دیتا ہوں تاکہ اب لوگ آپ سے ملنے کے لیے نہیں آئے، میں دروازہ بند کر کے آرام سے آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں. اب بھائی وہ کہے کہ بھائی تم وہاں بیٹھ کے تم نے کیا کرنا ہے. تو لہٰذا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی ہاں ایسا یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ آپ دروازہ بند کر دیں، لیکن اندر سے نہیں باہر سے بند کریں. جب آپ جائیں، ابھی آپ جائیں تو باہر سے بند کر دیجیے گا، اندر سے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ یہ کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ناظرین کہ لوگ آپ کا امتحان لیتے ہیں، آپ کے صبر کا. میں نے صبر کا وہ بیان کیا نا کہ بھائی صبر، تو وہ اسی طرح سے یہ عیادت کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ آپ کو اتنا تنگ کرتے ہیں، مطلب ہر چیز کے اندر آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ ہر وقت کالیں ہیں، میسیجز ہیں، رات کو دن مختلف، یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میری جو حالت ہوتی ہے. اور سم ٹائم کوئی کالر کال کرتا ہے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، پانچ دفعہ کیے ہی جا رہا ہے کیے جا رہا ہے. تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار پتہ نہیں کیا ایمرجنسی ہے. اور جب پوچھو ہاں بھائی خیریت ہے، ہاں مفتی صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ وطر میں اگر کوئی دعائے قنوت نہ پڑے تو کیا ہوگا. اب آپ دیکھیں، یعنی اندازہ کریں کہ آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جائے. تو یعنی ایسے کہ آدمی جو ہے وہ برداشت کرتا ہے، بولتا ہے اچھا بھی ٹھیک ہے یار تم نے تو اتنی دفعہ فون کیا ہے تو میں تو ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو لہٰذا ناظرین دیکھیں ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے. یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے نا، یہ تربیت کا مہینہ ہے. اس کے اندر انسان کو اپنی تربیت کرنی چاہیے، ہر اعتبار سے تربیت کرنی. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کے احساس کرنے کا مہینہ ہے، یہ تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے. تو انسان رمضان کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹرین کرتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی ہماری تربیت کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اس سمجھ عطا فرمائے کہ بھائی کہ اس رمضان کا کانسیپٹ کیا ہے اور اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے صرف ایسے تو نہیں رکھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو کیا خوشی ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا راحت ملتی ہے کہ بھئی پوری دنیا کے مسلمان جو ہے ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں. اس سے اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے؟ نہیں. اللہ کی ذات کو فرق پڑتا تھوڑی ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان جو ہے وہ اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آئے اور اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر ساری دنیا کے انسان جو ہیں وہ فرمانبردار ہو جائیں، ایمان والے ہو جائیں،
تو وہ بھی پھر بھی اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ خود اللہ تو رب ہے، الہ ہے، اور تمام کے تمام دنیا کے انسان جو ہیں وہ اس کے محتاج ہیں. وہ ہم سب اپنی احتیاج اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو روزہ اللہ نے رمضان کا جو مہینہ مشروع کیا ہے، یا رمضان کے مہینے کے اندر اللہ نے حکم لگایا کہ بھائی روزہ رکھو، تو اس میں 100% جو فائدہ ہے وہ ہمارا ہے. دیکھیں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء زکات و زکات الجسم الصوم، کہ ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے اور جسم کی زکات جو ہے وہ روزہ ہے. جسم کی زکات روزہ ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ زکات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو پاک کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، مال کی گندگی کو نکال دیتے ہیں، اور آپ اپنے مال کو شرعی طور پہ آپ کے لیے جائز ہے، آپ اس کو استعمال کریں. اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی پھر وہی بھی بڑی سخت بیان کی ہے نا. تو لہذا اس طریقے سے زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک کرتی ہے، اسی طرح سے روزہ جسم کو پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. لکل شیء زکات و زکات الجسم الصوم. اس کا ایک مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ روزہ جو ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص بھی روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. دیکھیں نا، ایک شخص ہے اس نے روزہ رکھا اور اس نے اس کے روزے کے حقوق کو پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اب ایک تو مطلب یہ ہو گیا کہ بھئی وہ پاک صاف ہو گیا، اور دوسرا مطلب یہ ہو گیا کہ جسمانی طور پہ بھی روزہ فائدہ دیتا ہے. یعنی جسموں کے اندر جو فاسد مادے پیدا ہو جاتے ہیں، جو انسان کے اندر اوبیسٹی کی وجہ سے، بسیار خوری کی وجہ سے، اوور ایٹنگ کی وجہ سے، وقت بے وقت کھانا کھانے کی وجہ سے جو انسان کے اندر بیماری پیدا ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتے ہیں. اور جو ہے وہ انسان روزہ رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے، تو اس کے اندر جسمانی طور پر اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ بات اس وقت مسلمہ ہے، یعنی مسلمہ مطلب اس کو پروف کر دیا ہے سائنس نے کہ روزہ انسان کی جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے. روح کو تو فائدہ پہنچاتا ہے نا. بھائی روح کے اعتبار سے تو انسان متقی ہوتا ہے، روح اس کی مضبوط ہو جاتی ہے، انسان کا عمل کرنے کو دل چاہتا ہے، انسان کا عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے، انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ وہ ذات مومنوں کے دلوں کے اندر سکینہ کو نازل کر دیتی ہے اور اس سے ان کا ایمان بڑھتا ہے. یہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ رمضان کے روزے رکھنے سے پیدا ہوتا ہے. یہ روزے کی کیفیات ہیں، روزے کی اثرات ہیں جو انسان کے اوپر پیدا ہوتے ہیں. تو ایک تو کیا ہے کہ وہ یہ تو کہ اللہ تعالیٰ یہ جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، روحانی طور پہ جیسے میں نے عرض کیا نا، جسمانی طور پر بھی کہتے ہیں نا کہ بھائی انسان جتنی زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں کا جو جڑ ہے وہ خوراک ہے. اور خوراک بھی جو اوور ایٹنگ کرتے ہیں ہم، بے وقت کھانا، اور جو ہے وہ اور جنک فوڈ کا استعمال کرنا، تو اور زیادہ کھانا، اس سے زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو لہذا انسان جو روزہ رکھتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ اعتدال پہ آ جاتا ہے، اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ معتدل کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو، ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کی جو لوازمات ہیں، روزے کے جو حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ باب صاحب ہے؟ جی جی. میں سے سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ جو اگر آنکھ کا آپریشن کرایا ہوا ہے کیٹریکٹ کا، تو اگر میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں کل، تو کیا روزہ رکھ سکتے ہیں کہ ڈراپ بھی ڈالیں اور روزہ بھی رکھ سکیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ بس یہی سوال ہے آپ کا میرا. اللہ تعالیٰ میری بہن آپ کو صحت عطا فرمائے، اور صحت کاملہ دائمہ مستمر عطا فرمائے. ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا دیکھیں، میں نے سوال کا جواب پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ اگر کوئی آنکھ کے اندر کوئی پرابلم ہے
تو آپ میں اگر آپ ڈراپس ڈالتے ہیں یا آنکھ میں آپ سرما لگاتے ہیں یا آپ کوئی اور یعنی کوئی عرق گلاب ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، ٹھنڈا پانی یا زمزم یا آئی ڈراپ ڈالتے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بات کیونکہ روزہ ٹوٹتا ہے کہ جب آپ منہ کے راستے سے یا ناک کے راستے سے یا کان کے راستے سے کوئی چیز آپ کے اندر جائے یا کوئی شرمگاہ کے راستے سے، تو آنکھوں کے ذریعے سے دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ اور بالکل آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے جی، اگر آپ روزہ رکھ سکتی ہیں، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی آپ روزہ رکھ سکتی ہیں اور آپ کو کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، تو آپ بالکل روزہ رکھیں۔ اور آپ کی آپریشن کے بعد اگر آپ نے ڈراپس ڈالنی ہے تو آپ بالکل ڈراپ بھی ڈال سکتی ہیں، اس سے جو ہے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ تراویح کے حوالے سے کہ بھئی تراویح پڑھنا جو ہے وہ کیا ہے، ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص جو ہے وہ تراویح نہ پڑھے اور روزہ رکھے تو کیا اس کا روزہ قبول ہو جائے گا؟ تو اچھا دیکھیں، پہلے یہ بات عرض کر دوں میں، تراویح پڑھنا سنت موقتہ ہے، یعنی وہ سنت جس کی تاکید آئی ہے، اور بلا وجہ تراویح کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں، کوئی آدمی بیمار ہے، کوئی آدمی بہت کوئی تھک گیا ہے یا کوئی سفر میں ہے تو پھر چھوڑ سکتا ہے۔ اور تراویح مستقل عبادت ہے، روزہ ایک مستقل عبادت ہے۔ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا انہوں نے پھر ان کو بھی تراویح پڑھنی ہوگی، ایسا نہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے تو وہ تراویح بھی نہیں پڑھتے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مولانا صاحب، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ میرے دو سوال ہیں۔ ایک تو ہے کہ جو میں نے ڈپازٹ جمع کرایا ہے اس کے بعد فون کرنا کوئی لازمی ہے؟ کیونکہ مجھے فون ابھی تک ملا نہیں ہے، میں کل کرایا تھا ڈپازٹ نا۔ اور وہ دوسری بات یہ ہے تو کہ آپ کو نا کال کر کے بتائیں نا ان کو، تاکہ جو ہے ہاں، میں فون لینے کی کوشش کرتی ہوں، میں چینل پہ بھی فون کیا، وہ کہیں کہ گوگل کرے، یہ کرے، اپنے بچوں کو، بچوں نے نمبر اور کچھ دے دیا۔ میں کوشش کر کے بتاؤں گی۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ایک منٹ جیسے کہ روزے کی حالت میں بھاپ نہیں لیتے، یعنی ناک بلاک ہو جائے، سانس لینا مشکل ہو جائے تو جو پانی کی بھاپ، پانی گرم کر کے بھاپ لیتے ہیں، کیا ایسا لے سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ باقی آپ جو ہے نا ہماری چیریٹی کے نمبر پہ کال کر کے ان کو بتا دیں ڈپازٹ کیا جو آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اپیل کرتے ہیں تو بتاتے ہیں نا کہ بھائی ہمارا نمبر نوٹ کر لیں آپ، ٹھیک ہے جی؟ جواب دے لوں؟ اچھا جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، جی مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ میری ماں ضعیف ہے، وہ بیمار رہتی ہے، لیکن وہ مغرب کی نماز کے بعد فوراً عشاء کی نماز فوراً پڑھ لیتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتائیے کہ یہ پڑھ سکتی ہے یا؟ اور ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ ہمارے نماز کے اندر جو سجدہ سہو کرتے ہیں نا، تو اتحیات، درود شریف، پھر دعا پڑھ کے ایک سلام، پھر دو سجدہ کر کے واپس ہی درود اتحیات سے سارا کچھ پڑھنا پڑتا ہے یا اونلی سلام پھرنا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے آپ، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی۔ جی ماشاء اللہ سے آپ کا بڑا پیارا پروگرام ہوتا ہے، اور میں آپ کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی آسانیاں فرمائے اور آخرت میں بھی آمین، آپ کو اعلیٰ مقام عطا کرے۔ آمین آمین۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو سبحان اللہ ورڈ ہے، یہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں یا سبحان اللہ پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک اور ہے۔ دوسرا میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہوتی ہے، یہ پوری رات ہوتی ہے یا ایک رات میں کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے؟ چلیں میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں جی۔ جی مفتی صاحب، میرے نا دو کویشچن ہے۔ ایک جی تو ہے مجھے نا استھما ہے، تو ڈاکٹر نے مجھے بولا ہوگا کہ صبح اور شام انہیلر لینا ہے، تو میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ وہ انہیلر لینے سے، کیونکہ وہ اندر جاتی ہے دوائی، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا میرا؟
اور دوسرا ٹھیک ہے یہ میں ہے کہ بتا اپنا اگر ڈیورس بندہ کورٹ میں ہو، یعنی کہ یہ انگلش کورٹ میں، نہیں تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ مرد کی طرف سے انگلش ڈیورس دائر کی گئی ہے؟ ہاں جی، چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. مرد ٹھیک ہے مرد یا عورت، پلیز ذرا بتانا کہ وہ ہو سکتی ہے یا قائم رہتی ہے پلیز. چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، جزاک. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں جناب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے شکر ہے اللہ کا، بہت کرم ہے. آپ سے ایک مختصر سا سوال پوچھنا تھا، اگر آپ تفصیل سے جی تھوڑا جی جواب دے سکیں. جی. سم ٹائم والدین زیور خاص طور پہ بچوں کے لیے نامینیٹ کر دیتے ہیں، جیسے کہ وہ اپنے طور پہ کہتے ہیں یہ بچوں کے لیے ہم نے نامینیٹ کر دیا، لیکن رکھتے اپنے پاس ہیں. اب اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ بچوں نے دینی ہے یا والدین نے دینی ہے؟ بس یہ سوال ہے. چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے مفتی صاحب؟ ٹھیک؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم. مجھے دعاؤں کے لیے کہنا تھا. میں لندن سے نوشی بات کر رہی ہوں. اپنے ابو کے لیے دعاؤں کے لیے اپیل کرنی تھی کہ پلیز میرے ابو جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے. وہ اعتکاف میں بیٹھے تھے تو ان کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ انہیں اعتکاف سے بھی نکلنا پڑ گیا. تو پلیز آپ سے اپنی درخواست ہے کہ پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ ان کو میرے ابو صحت کا دے. نام محمود علی خان ہے. اللہ ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. اچھا دیکھیں، پہلے تو میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں کیا ہم اسٹیم لے سکتے ہیں. اچھا دیکھیں، روزے کی حالت میں اسٹیم لینے سے، بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے جی، روزے کی حالت میں آپ اسٹیم لیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ کیا ان کی جو والدہ بیمار ہیں وہ کیا کرتی ہیں، مغرب کی نماز پڑھتی ہیں اور اس کے ساتھ فوراً عشاء کی نماز پڑھ لیتی ہیں، تو ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں، مغرب کی نماز کے فوراً بعد عشاء کی نماز نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ اس وقت عشاء کا وقت نہیں ہوا. عشاء تو فرض جب ہوگی جب اس کا وقت ہوگا، تو تقریباً کوئی 1.25 گھنٹے بعد عشاء کا، مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے. تو ان سے کہیں کہ بھائی 1.25 گھنٹے بعد عشاء کی نماز پڑھا کریں، کیونکہ ابھی وقت ہوا ہی نہیں، نماز فرض ہوئی نہیں، تو وہ جو ادا کریں گی تو وہ تو نفل ہوگی. جو چیز ابھی فرض ہی نہیں ہوئی تو وہ کیسے ادا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، کہ نماز وقت مقررہ پہ فرض ہے مومنین کے اوپر. ٹھیک ہے جی. دوسرا جو ہے سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی واجب چھوٹ گیا، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو آپ آخری قاعدے کے اندر اتحیات پڑھتے ہیں. اتحیات پڑھنے کے بعد آپ جو ہے ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، سیدھی طرف سلام پھیرتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے 2 سجدے کرتے ہیں، اور پھر آپ بیٹھتے ہیں، دوبارہ سے اتحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اور دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ سجدہ صاف کرنے کا طریقہ ہے. دوسرا میری بہن نے کہا ہے کہ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ سبحان اللہ بالکل اسی طرح ہی پڑھا جائے گا نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. اور لیلۃ القدر کیا پوری رات ہوتی ہے یا صرف رات کا ایک حصہ ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ مطلع الفجر سلامتی ہوتی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ فرشتوں کا نزول، جبریل علیہ السلام کا نزول، اور اللہ کی رحمت اور سلامتی کا نزول کب تک ہوتا ہے؟ وہ فجر تک ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، پوری رات وہ چل رہی ہوتی ہے، سلامتی نازل ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عطا فرمائے. اچھا دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ان کو استما ہے، تو کیا استما جو ہے، جس کو استما ہو تو کیا وہ انہیلر لے سکتا ہے؟ تو بالکل جی، وہ اگر انہیلر لے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. استما کا پمپ لینے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کوئی اور دوا لینے سے بھی جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر انگلش ڈیورس سے کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ اگر تو شوہر کی طرف سے ہو تو پھر تو طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ شوہر کو حق ہے طلاق دینے کا، وہ دے سکتا ہے. اگر عورت کی طرف سے ہو
تو پھر طلاق نہیں ہوتی جب تک کہ شوہر کی رضامندی نہ ہو اور شوہر سائن نہ کر دے، اور پھر قاضی صاحب یا جو عالم ہے ان کے پاس جا کے اسلامی ڈیورس بھی کر لی جائے، کیونکہ عورت جو ہے وہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، عورت جو ہے وہ طلاق نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کوئی والدین تھے، انہوں نے زیور جو ہے بچوں کے لیے رکھ دیے، تو اب وہ زکوٰۃ کون دے گا؟ اس میں سے بچے دیں گے یا وہ والدین دیں گے؟ اچھا دیکھیں، اگر والدین نے زیور رکھ دیا ہے، بچوں کے لیے دے دیا ہے، بچوں کو دے دیا ہے، بچے نابالغ ہیں تو پھر تو کوئی بھی زکوٰۃ نہیں دے گا، نابالغ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اور اگر بچے بالغ ہیں تو بچے زکوٰۃ دیں گے. اور اگر والدین نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور وہ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، تو اب صرف نیت کرنے سے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو نیت کے خلاف عمل کر رہے ہیں، وہ تو اس زیور کو استعمال کرتے ہیں، تو ان کو پھر زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بچوں کو دیا ہے تو پھر خود استعمال نہ کریں. پھر خود اگر استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیلا کر رہے ہیں، لہٰذا ایسا ہیلا جائز نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ محمود علی خان صاحب کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اور انہوں نے اعتکاف میں بیٹھے تھے تو اعتکاف بھی ان کو توڑنا پڑا. اور ضمناً ایک سوال بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہو اور اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کو کتنے دن کی جو ہے وہ قضا کرنی ہوگی؟ اچھا دیکھیں، اعتکاف جو ہوتا ہے وہ اگر کوئی شخص 10 دن کے لیے بیٹھا ہے تو ہر دن کا اعتکاف ایک ایک دن کا کاؤنٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص 3 دن بیٹھ چکا تھا، چوتھے دن اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے، تو اس کو صرف ایک دن کی قضا رکھنی ہے. کیا؟ ایک دن کی قضا رکھنی ہے، پورے 10 دن کی نہیں، صرف ایک دن کی قضا رکھنی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، میرا سوال ہے اپنی بیٹی کے بارے میں. اس کا نام ہے خوشبخت. تو 8-9 سال کی ہے، لیکن نام اس کا جتنا ہم نے خوشبخت رکھا ہے، لیکن وہ ہر وقت غصے میں رہتی ہے اور ہر بات سے ناراض، کھانے کا کچھ کہہ دیں، ہر بات وہ اس کو غصہ. کتنی عمر ہے اس کی؟ جی 9 سال کی ہے مفتی صاحب. اچھا، اور کتنے بچے ہیں آپ کے؟ جی ماشاءاللہ میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں 2 بیٹے. بیٹے کا نام عبداللہ ہے اور یہ دوسرے نمبر پہ ہیں خوشبخت، اور یہ اتنی ہی غصے والی ہیں. اور تیسرا میرے بیٹے کا نام ہے اذان. یہ بھی میں نے پوچھا تھا کیا ہم ان کو خالی اذان کے یا محمد اذان یا اس کے نام کے ساتھ؟ میں صرف اذان رکھا، اس کا نام اذان ملک. اچھا نہیں، یہ مجھے بتائیں کہ بھائی بچیاں تو ایسے ہوتا ہے نا، کوئی بات نہیں اس میں. اب اگر آپ یہی سوچتے رہیں کہ جی ہم نے اس کا نام خوشبخت رکھا تھا، تو یہ تو خوشبخت کا مطلب ہوتا ہے نیک بخت، جس کے مقدر اچھے ہوں، جو اچھے نصیب والی ہو. تو انشاءاللہ یہ اچھے نصیب والی ہوگی، یہ خوشبخت ہوگی. اور حضور نے فرمایا کہ اچھے ناموں کے اثرات انسان کی پرسنالٹی پر پڑتے ہیں، تو بالکل پڑیں گے. لیکن یہ خوشبخت جو یہ نا، یہ فارسی زبان میں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ آپ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں وہ پڑھ کے دم کر دیا کریں اس کے اوپر انشاءاللہ. مفتی صاحب اللہ اپنا یہ فضل. غصے میں بہت رہتی ہے، کچھ کھانے پینے کا جس کو کچھ بھی دے وہ دیں آپ پہ چلی گئی ہوگی یا آپ کے شوہر پہ چلی گئی ہوگی؟ جی بھائی آپ دونوں میں سے کسی کے اوپر چلی گئی ہوگی. نہیں، ہم دونوں کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں، موٹے وہ تو تازے. کھانے پینے کے میری تو چھوٹی ضروری تو نہیں بیٹی ہے کا کہ نام بختاور ہے اور وہ بہت ماشاءاللہ وہ اچھی ہے، وہ خوشی اخلاق ہے، اور یہ خوشبخت غصے والی ہے. پلیز کوئی آیت مجھے بتا دیں، میں اس کو پڑھ کے میں نے دم بتایا کروں نا، تاکہ. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. اور آپ جتنا کہیں گے نا کہ یہ خوشبخت جو ہے غصے والی ہے اور یہ ایسی ہے، تو وہ ویسی ہی ہو جائیں گی. تو اس کے ساتھ تھوڑا سا ڈیل کریں، آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کو ڈیل کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھیں، ہم لوگ ہمارے جو رویے ہوتے ہیں نا، ذرا ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے نا. تو تھوڑا سا بچی ہے 9 سال کی، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے. اچھا تو بالکل ہم پروگرام کے آخر میں بھی ہیں، تو محمود علی خان صاحب کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور حضرات کے لیے بھی دعا کرنی ہے، تو دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها من اقصى الغایات
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. الف لام الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یا الہ العالمین یا رب العالمین، یا اللہ تم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ تو رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ ہماری رمضان کی عبادات کو قبولیت عطا فرما. اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا ورکوعنا وسجودنا وجعلنا من اتقاء شہر رمضان وجعلنا من اتقاء شہر رمضان. یا الہ العالمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا الہ العالمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ تو ہم سب پر اپنے رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو حضرات بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما. یا میرے پروردگار یا الہی یا اللہ یا رحمان، اے میرے مولا ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما. ہم بڑے کمزور ہیں یا اللہ، یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں یا اللہ، ہم جن مسائل کا شکار ہیں یا اللہ تو ہم سب کے مسائل کو فرما. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار وما قرب الیہا من قول و فعل و عمل. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم اجرنا من النار یا مجیب یا مجیب یا مجیب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کل 25ویں شب ہے، پھر 27ویں شب کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی. آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی.